السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے آج کے قیام میں 10 پارے مکمل ہو گئے۔ آج سوا پارہ پڑھا گیا، آخری ربع 9ویں پارے کا اور پورا 10واں پارہ۔ جہاں سے آغاز ہوا وہاں سورہ انفال ہے، سورہ انفال مکمل پڑھی گئی، اور پھر اس کے ساتھ سورہ توبہ کی جو 93 آیات ہیں وہ بھی آج کے پارے میں پڑھی گئی۔ سورہ انفال بھی اور سورہ توبہ بھی مکی صورتیں ہیں، اور ان دونوں کا موضوع ملتا جلتا ہے۔ انفال کہتے ہیں زائد چیز کو، یہاں انفال سے مراد نفل کی جمع ہے، یہاں انفال سے مراد مال غنیمت۔ تو غنیمتوں کے بارے میں کون اس کا مالک ہے، اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے، یعنی مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بدلے میں، لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے۔ اور وہ آگے جہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوا وہاں بتایا، لیکن یہاں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، ان مال غنیمت کا اصل مالک اللہ ہے، لہذا کسی کو یہ قطعاً ذہن میں خیال نہ آئے کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، نہ کوئی شخص خود سے کسی مال غنیمت کی کسی چیز کو لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسائن کرتے تھے کہ تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، پھر وہ اس کا حقدار بنتا تھا۔ اس کا بھی ایک فارمولہ ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ باقی اس میں اس کا جو بنیادی موضوع ہے سورہ انفال کا، ایک غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر میں پھر فلسفہ جہاد بھی اس میں بیان ہوا ہے، آداب جہاد کے آداب بھی، جہاد کی ترغیب بھی، اس کے فضائل بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، اور صلح اور جنگ کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ نصرت الہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے اللہ کی مدد۔ پھر اس میں وہ صفات اور وہ خوبیاں مسلمانوں کی بیان ہوئی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، جو کامیابی کا باعث بنی، اور ان خامیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جو خامیاں ابھی مسلمانوں میں باقی ہیں اور ان کا دور کیا جانا ضروری ہے۔ آغاز انفال سے ہوتا ہے، قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ کہہ دیجئے کہ انفال جو ہے، مال غنیمت جو ہے، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست رکھو۔ اس کے بعد اللہ کریم نے حقیقی مومن کی 6 صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ اصل مومن والے کو وہ ہوتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اصل مومن وہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ، دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے اور پکے مومن، ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 14 تک غزوہ بدر کا پس منظر اور مقاصد بیان کیے گئے، اور بدر کے سلسلے میں انعامات الہی کا ذکر ہے، اور اس میں سب سے پہلا انعام کہ حق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے۔ پھر دوسرا انعام یہ ہے کہ تجارتی قافلے کی بجائے آپ کو جنگی قافلے سے مقابلہ ہوا،
ہوا اصل میں یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے تھے تو اس وقت لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں یا ہم کسی ایک کس قافلے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ نکلے تھے، ہوا یہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، وہ گئے تھے مکہ مکرمہ، تو وہاں پہ ابو جہل نے ان کو دھمکی لگائی کہ اگر تو امیہ کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ چلیں ہم بھی تمہیں دیکھ لیں گے، تمہاری تجارتی شاہراہ مدینے کے پاس سے گزرتی ہے تو ہم بھی تمہیں وہاں دیکھ لیں گے۔ یہ باقاعدہ مکالمہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا، ابو سفیان لے کے جا رہا تھا شام کی طرف، تو اس کے جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ اس کو غزوہ ذات العشیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ نکل گیا تھا قافلہ، پکڑا نہیں گیا۔ تو جب واپسی وہ چلا ہے وہاں سے ابو سفیان، تو اس کو خطرہ تھا کہ اب میں واپسی پہ پکڑا جاؤں گا، اب تو مال تجارت بھی ان کے پاس کافی زیادہ تھا، ان کا خیال تھا میں پکڑا جاؤں گا، لہٰذا اس نے وہیں سے ہی ایک شخص کو جس کا نام دمدم بن عمر غفاری تھا، اس کو وہیں سے دوڑا دیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ مدینے والوں سے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خطرہ ہے۔ لہٰذا اس نے وہ وہیں سے تیز اپنا ایک رستہ لے کے تیز سواری سے وہ جا کے مکے والوں کو اس نے بتایا۔ جب اس نے مکے والوں کو بتایا تو مکے والے اسی وقت تیاری کرنے لگے اور وہ تیاری کر کے وہاں سے لشکر لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ لہذا اب ایک لشکر تھا ادھر سے آ رہا، اب ایک لشکر تھا جو مکہ سے چل پڑا تھا۔ مکہ سے جو چلا تھا وہ جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا، جو وہاں سے آ رہا تھا وہ تجارتی قافلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ بتایا تھا کہ دو قافلے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونا ہے، ایک کے ساتھ آمنا سامنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں کیا، فرمایا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو میں سے کوئی ایک قافلہ جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اللہ اکبر، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ جو غیر مسلح گروہ ہے، جس کے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا، یہ سارے دعائیں کرتے رہے، اللہ کرے ابو سفیان والا قافلہ ملے، اللہ کرے ابو سفیان والا قافلہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت پوری تیاری کر کے نکلے تھے اور جنگ لڑنے کے لیے ہی نکلے تھے۔ بہرحال وہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تمہارا خیال تھا کہ قافلہ غیر مسلح ملے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تاکہ آج کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے، لہٰذا فیصلہ کن مار کا وہ ہونا تھا، لہٰذا ہوا۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر آ گئے اور آ کے آپ نے قیام پڑاؤ کر لیا، تو یہ پہاڑی کے پیچھے ان کا قیام تھا، تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ صحابہ کرام آخر تک جو ہے ان کی امید یہی تھی کہ ہمارا سامنا جو ہے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بندہ پانی بھرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس سے پوچھا کہ تم کس قافلے کے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ابو جہل کے قافلے کا ہوں، وہ جو مکے والا قافلہ ہے لڑنے کے لیے اس سے۔ انہوں نے اس کو اور مارا، پھر پوچھا کس قافلے سے؟ اس نے کہا میں اسی قافلے سے، وہ تھا ہی اسی قافلے سے، اس کو اور مارا۔ ان کا دل کرتا تھا یہ کہے کہ میں ابو سفیان کے قافلے سے ہوں، کیونکہ ان کا دل تھا کہ وہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہارا دل یہ کرتا تھا کہ وہ ملے، لہذا اس کو پٹائی کرتے رہے، بالآخر وہ بیچارہ مار سے جان چھڑانے کے لیے کہتا میں ابو سفیان کے قافلے سے۔ جب اس نے کہا تو انہوں نے مارنا بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بولتا رہے تم ان کو مارتے رہے، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ، مگر نہ وہ تو ابھی قافلہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے زمزم غفاری پہلے پہنچ گیا تھا اور پہلے اطلاع مل گئی تھی اور وہاں سے وہ قافلہ چل پڑا تھا۔ لہذا جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، تو اس کا مطلب ہے دونوں راستے پر تھے نا،
دونوں چل پڑے تھے نا، دو قافلے تھے نا، ایک تو نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے ہیں تو دونوں قافلے سامنے تھے، ایک وہاں سے چلا ہوا اور ایک ادھر سے جا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلہ پکڑنے گئے تھے اور وہ نکل گیا اور پھر آگے سے وہ قافلہ آ گیا اور ان کے ساتھ جنگ لڑنا پڑی، ایسے نہیں ہوا۔ عام طور پہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تھے تو آگے سے جو ہے وہ جنگ لڑنا پڑ گئی، یہ نکل گیا، بچ کے نکل گیا تو آپ کو جنگ لڑنا پڑ گیا، ایسا نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ نے دو قافلے بتا ہی دیا تھا کہ دو ہیں، دو میں سے ایک کے ساتھ تمہارا۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضور کی دعا جو ہے تب اللہ کی مدد آئی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ دعا کر رہے تھے تو ہم نے اسی وقت تمہیں کہہ دیا تھا کہ میں فرشتے اتاروں گا، فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ لہٰذا ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتوں والی بات ہے نا، ہم نے اس لیے کہی تھی الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ فرشتوں والی بات تمہیں اس لیے کہی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ جتا تو اللہ نے دینا ہی تھا، اللہ کی نصرت آنی تھی، جیت جانا ہی تھا، فرشتوں کی بات کہہ کے تمہارا دل تگڑا کیا۔ پھر ایک اور انعام یہ ہوا کہ سارے تھکے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اونگ مسلط کر دی۔ جب اونگ آتی ہے نا تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتی ہے۔ انسان کو اونگ آ جائے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب اونگ نہیں ہوتی تو انسان چاق و چوبند پریشان ہوتا ہے، ساری چیزیں سوچتے، جب اس کو نیند آ جاتی ساری پریشانیاں آتی۔ تو اونگ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دی، ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اور پھر ان کو پریشانی بھی ان کی دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر کفار کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی۔ اور پھر دوسری بات، ایک آخری بات یہ ہوئی کہ بارش اللہ تعالیٰ نے برسا دی۔ مسلمان جو تھے یہ اونچی جگہ پہ تھے، وہ نیچی جگہ پہ تھے، تو بارش ہوئی تو مسلمانوں والی جگہ جو تھی وہ تو اور پکی ہو گئی اور معاملہ ان کا جگہ جو ہے ان کے پاؤں جمنے لگے، زیادہ بہتر ہو گئی، اور ان کی طرف کیچڑ ہو گیا اور وہ پریشان ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدر کے سلسلے میں خصوصی انعامات ہوئے، ان کا تذکرہ ہے۔ آگے آیت نمبر 15 سے 28 تک تنظیم جہاد، جہاد کس طرح سے کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب جہاد کا آغاز ہو جائے تو اس سے منہ نہیں موڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص اگر ایک دفعہ جہاد پہ چلا گیا، جتنی مرضی بڑی فوج ہے، اب منہ موڑ کے بھاگ نہیں سکتا۔ وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس دن اپنی پیٹھ پہ پھیر کے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا الا متحرفا للقتال او متحیزا، دو جو ہیں وہ یا تو پینترا بدلنا ہو تو تھوڑا سا پیچھا ہٹ کے پینترا بدل کے دوبارہ حملہ کرنا ہو، اس کو کہتے ہیں تحرف، اور یا پھر تحیز، کہ کسی جگہ جا کے پناہ لے کے کسی اور لشکر کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ حملہ کرنا ہو۔ تو تحیز اور تحرف، اس کے لیے آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے یا لشکر پیچھے ہٹ سکتا ہے، وگرنہ لڑائی سے جو شخص پیٹھ پھیرے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جو اگر میدان جہاد سے فرار ہو جائے۔ اس قدر خوفناک بات ہے۔ لیکن ایک سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا انسان دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہی کرنی ہے، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب یہ 3 دفعہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا جس کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے پھر بھی وہ۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ کفار کے ساتھ فتنہ عام میں تم بھی شکار ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے علاوہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانو جب بھی وہ تمہیں بلائے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, پردہ بن جاتا ہے, آڑ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ موت بھیج دیتا ہے اور درمیان میں آڑ بن جاتی ہے. یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے, انسان کی خواہشات کو اللہ جانتا ہے, آڑ بن جاتا ہے. تیسری بات پھر یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں دشمن کی کثرت کا خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آڑ بن کے اس کو خوف کو امن میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر عمومی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال بد دیانتی نہ کرو. پھر آگے آیت نمبر 29 سے 40 تک قریش کا کردار, یعنی اس بدر کی جنگ کا جواز بتایا ہے. یہ جنگ کیوں لڑی مسلمانوں نے؟ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جنگ دفاعی تھی یا اقدامی تھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی جنگ لڑنے کے لیے نکلے تھے, لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقدامی جنگ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اقدام کیا تھا, لیکن بات سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی. قرآن کہتا ہے ہم بدؤکم اول مرہ, جنگ مسلط سب سے پہلے انہوں نے کی تھی کافروں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو آپ کو تو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جواز بتایا ہے کہ یہ جنگ اس لیے کہ دار الندوہ کے اندر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, تیرے لیے وہ مشورہ کر رہے تھے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے, پلاننگ ہو رہی تھی کہ یا تو جو ہے وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں اور یا پھر آپ کو نکال دیں. وہ پلاننگ کر رہے تھے کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, ایک پلاننگ انہوں نے کی, ایک اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا. تو وہاں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو وہ انہوں نے پھر پیچھا بھی کیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آ گئے پھر بھی ان 2 سالوں میں حالت خوف میں تھے اور ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو جائیں گے. اس خطرے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا ہے تو یہ دراصل اقدام نہیں تھا, دفاعی جنگ تھی. پھر اس کی ایک اور بھی اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر بھی جنگ دفاعی تھی, غزوہ احد بھی دفاعی جنگ تھی, وہ آئے آ کے لڑے, اور پھر غزوہ احزاب بھی دفاعی جنگ تھی, وہ آئے آ کے لڑے. غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا, اب ہم لڑیں گے ان کے ساتھ, اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے. وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَيْهِمْ, اب ہم پیش قدمی کریں گے, ان کی طرف جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی, آپ تبوک بھی گئے, آپ خیبر بھی گئے, آپ فتح مکہ بھی کیا, حنین بھی گئے, مختلف جگہوں پہ جا کے آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے الآن نغزوہم کہا کہ اب ہم لڑیں گے, تو اس کا مطلب اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے. اس کی بات کی اقدامی ہے. بہرحال یہ ایک بحث ہے, لوگوں نے مختلف طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہیں ان کو دیکھا ہے. پھر ایک بڑی وہ بکواس کرتے تھے, احمقانہ سی بات کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نا تو اے اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. عجیب بکواس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ ہوں اس پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ امان ہے. اور دوسری صورت امان کی ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اگر کوئی قوم استغفار کرتی ہو تو اللہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا. لہٰذا یہ 2 باتیں آ گئی, ایک جس معاشرے جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں عذاب نازل نہیں ہوتا, دوسرے یہ کہ استغفار کرتے. تو استغفار تو آج بھی کیا جا سکتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی امان ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے. جس معاشرے کے اور جس قوم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء ہو اس معاشرے پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اور استغفار کرتے ہو, یہ دونوں صورتیں امان کی موجود ہیں. پھر فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتسلیہ. پھر یہ بدبخت یعنی یہ جواز بتایا جا رہا ہے, قریش کا کردار ایسا تھا اس لیے جنگ کرنا پڑی کہ بیت اللہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا ہوا تھا, اور بیت اللہ کے اندر جو ننگے برہنہ طواف کرتے تھے, اور پھر وہاں پہ جو ان کی نماز تھی, ان کی عبادت تھی, تالیاں پیٹتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے. اندازہ تو کریں کہ کعبہ کے اندر تالیاں بجانا, تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا.
تو تالیاں پیٹنے اور سیٹیاں بجانے کو عبادت کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ آج کل بھی ایک حرکت کرتے ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں عبادت، اور وقت قوالی میں تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. تو گویا اسی طرح کی عبادت یہ کرتے تھے. فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ تم نے کفر کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر یہ عذاب مسلط کیا. پھر اللہ تعالیٰ اس پارے کے آخر پہ یہ فرماتا ہے کہ کافرو تم رک جاؤ، یا قتل ہونے کی طرح قل للذین کفروا ان ینتہوا، کہ کافرو رک جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، اگر تم رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہ معاف کر دے. اور اگر نہیں رکتے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا، اللہ کے دین کے غلبے تک جہاد جاری رہے گا. آگے پھر 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، سورۃ انفال ہی جاری ہے. اس میں آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 71 تک صلح اور جنگ کے احکام ہیں. مال غنیمت کس کا حصہ ہے، اور بدر میں جو ابلیس کا کردار ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور منافقین اور ابو جہل وغیرہ کا تذکرہ ہے. دیکھیں یہاں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب یہ دیکھیں حصے اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں. یہ جو مال غنیمت ہے، مال غنیمت اصل میں اس لیے زیادہ ڈسکس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل سابقہ امتوں میں مال غنیمت جائز نہیں تھا. مال غنیمت جو ہے یہ صرف حلال کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اور پھر چونکہ پہلی دفعہ ہوا تھا تاریخ میں، کبھی کسی نبی کے کسی بھی شریعت میں حلال نہیں تھا، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، کس کو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم بتا دی کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا. اور بیت المال جو ہے وہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خمس اس کو کہتے ہیں. وہ 5واں حصہ جو ہے وہ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے، وہ جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اور باقی 4 حصے جو ہے مجاہدین کے لیے، اس کے اندر بھی تقسیم ہے کہ سوار کے لیے اتنا ہوگا اور پیادے کے لیے اتنا ہوگا. بہر یہاں پھر مزید انعامات بدر کا تذکرہ ہے آیت نمبر 42 اور 44 میں، کہ بلندی پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، خواب میں تمہیں کفار کی قلت دکھائی اور حقیقت میں بھی قلت دکھائی، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو پہلے تھوڑا دکھایا، پھر جب وہ قریب آ گئے تو ان کو زیادہ دکھایا. تھوڑا اس لیے دکھایا کہ وہ جنگ سے بھاگ نہ جائیں، اور جب وہ قریب آ گئے تو پھر ان کو اپنے سے دگنا دکھایا. آل عمران میں ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. آگے آیت نمبر 45 میں اور آگے آداب جہاد کی تبلیغ ہے، تعلیم ہے کہ نصرت الہی اللہ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے. کبھی بھی غزوہ بدر سے لے کر آج تک کوئی ایک جنگ بھی مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی جس میں مسلمان وسائل کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہوں. کوئی جنگ نہیں جیتی. ہمیشہ جنگ وہ جیتی ہے جس میں مسلمان وسائل کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے کم. لہذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی کی وجہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد لینے کے لیے یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے. ثابت قدمی اختیار کرنی پڑے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. کثرت الہی سے ذکر کرنا پڑے گا. باہمی اختلافات سے اجتناب کرنا پڑے گا. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو ہوا ہی اکھڑ جاتی ہے، پوری جو ہے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، قوت زائل ہو جاتی ہے. اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا پڑتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. پھر فرمایا کہ کبر و غرور سے پرہیز کرنا ہے. کبھی ایسے نہیں کرنا کہ ہم تو جناب یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. نہیں، عاجزی اختیار کرنی. بلکہ فرمایا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں ان جیسی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی، وگرنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ شیطان کا، ابلیس کا کردار دیکھیں، اس نے دھوکہ دیا تھا. وہ بآخر وقت تک کافروں کو کہتا رہا لڑو 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 لڑو، کچھ نہیں ہوتا. اور جب اس نے قریب آیا عین میدان جنگ میں، اس نے جب دیکھا کہ جناب ادھر سے فرشتے آئے ہیں اور فرشتے بھی ساتھ لڑ رہے ہیں، فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، تو ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگ گیا. اور یوں بھاگا، وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کہا کہ مجھے تو وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، لہذا میں تو جا رہا ہوں. انی اخاف اللہ، ساتھ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. بدبخت جب یعنی ویسے نہیں ڈرتا اللہ سے، لیکن جب حالات خوفناک ہوتے ہیں تو ان کو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ منافقین جو ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم
یعنی لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یہ 313 جو ہیں یہ پھنس جائیں گے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، یہ اتنے مشکل صورتحال میں پھنس گئے۔ اللہ، اور ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غلبے والا، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اور بہت بڑا حکم معاہدات کا ہے کہ دیکھیں جہاد جن بھی قوموں کے ساتھ یا جن بھی دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں بعض اقوام کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں، معاہدہ ہو گیا، جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا فرمایا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا نا ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ توڑنا نہیں، لیکن ظاہر ہے چاہے آپ کی دشمن قوم ہو، آپ نے معاہدہ کر لیا اور بس بات ختم، معاہدے کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن دشمن کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے معاہدہ کر لیتے ہیں، پھر معاہدہ وہ خود توڑتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں نا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ ہم لا یتقون، کہ وہ آپ معاہدہ کرتے ہیں اور وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ہر دفعہ وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر جن لوگوں کے کردار کے بارے میں تمہیں پتہ ہے نا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تم بھی معاہدہ برابری کی سطح پر ان کے منہ پہ دے مارو، نہیں کرتے ہم بھی تمہاری بات، تمہارے ساتھ ہم بھی معاہدے کی پابندی نہیں کرتے۔ اور پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کبھی لڑائی میں قابو آ جائے نا تو ان کو وہ مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو، یعنی یہ اس طرح نہیں کافر جو ہے نا وہ باز آتے جب تک ان کے اوپر اس طرح سی مار نہ ماری جائے۔ پھر فرمایا کہ قوت تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہو تو ہی لڑنا ہے؟ جتنی قوت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے وہ تیار رکھو اور تیاری کرتے رہو۔ سن لیجئے یہ جو قوت کی تیاری ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اللہ اور اس کے دشمنوں، اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے رہتے ہو۔ دیکھیں اسلام کی جو پالیسی ہے وہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی اسلام کی پالیسی نہیں ہے، جنگ پالیسی نہیں ہے، لیکن جنگ کی تیاری پالیسی ہے کہ جنگ کی تیاری رکھنی ہے، لڑنا نہیں ہے کسی سے۔ لڑنا کب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، سورہ نساء کی آیت نمبر 75، سورہ حج کی آگے آیت نمبر 39، 3 صورتیں ہیں جب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جہاد جنگ کی تیاری تمہاری پوری ہونی چاہیے، کینٹونمنٹ پورے ہونے چاہیے، ایٹم بم بننا ہونا چاہیے، جہاز ہونے چاہیے، ہر چیز موجود ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تم سے لڑے تو منہ توڑ جواب دو، لڑو اس سے۔ اگر کوئی تم پر ظلم کرے اس سے بھی لڑو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہو تو اگر کوئی قریبی بستی سے تمہیں چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کی بستی ہے اس کے اوپر ظالم ظلم کر رہے ہیں تو پھر بھی لڑو۔ یہ 3 صورتیں ہیں جب آپ نے لڑنا ہے، مگر نہ جنگ کی تیاری پوری رکھنی ہے، اس لیے کہ اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دشمن ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے، دبکا بیٹھا رہتا ہے، وہ لڑتا نہیں۔ اگر آپ جنگ کی تیاری نہیں کرو گے تو ہر جو ایرا غیرہ جو ہے، ہر بدماش چور اٹھے گا اچکا اور وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے گھر میں بندوق ہے اور یہ کسی وقت بھی فائر کرتے تو پھر کوئی ادھر منہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے ہو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، ایسے دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ بھی ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ لہذا یہ تیاری رکھنی چاہیے، اور تیاری پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، ایٹم بم ایسے نہیں بن جاتا۔ فرمایا تم جہاد کے لیے تیاری کرو، اور تم جب جتنا پیسہ تمہارا خرچ ہوگا نا اللہ کے راستے میں، اللہ سارے کا سارا واپس لوٹا دے گا۔ یوفیٰ الیکم وانتم لا تظلمون، کوئی حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سارا واپس دے دے گا، پوری ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ لہذا نیت ٹھیک رکھو۔ تو جنگ کی تیاری رکھی، لڑائی پالیسی نہیں ہے۔ لڑائی اس وقت ہے جب وہ لڑے، وہ انیشیٹ کرے۔ انہوں نے انیشیٹ کی، لڑائی شروع ہو گئی۔ این لڑائی کے وقت بھی لڑائی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، ایک دم کافر اعلان کرتے ہیں جی ہم صلح کرتے ہیں۔ بات سمجھیں گے پالیسی کیا ہے اسلام کی، سبحان اللہ۔ این لڑائی کے دوران ان کی طرف سے پیغام آ گیا بھی ہم صلح کرتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف آمادہ ہوں تو آپ بھی اسی وقت صلح کی طرف آمادہ ہوں۔ چال این لڑائی کے درمیان صلح کا پیغام آئے
کیونکہ پالیسی لڑائی نہیں ہے، پالیسی صلح ہے، امن ہے، لہذا فوراً صلح کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی دھوکے سے بھی پیغام بھیج سکتا ہے نا۔ فرمایا وتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی یہ کر رہے ہو نا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، پھر بھی آپ نے صلح کر لینا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی پالیسی۔ بہرحال آگے پھر مومنین کی باہمی محبت کی بات ہے، اور حنین کے مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین ہوا ہے نا، غزوہ حنین بہت شدید غزوہ تھا مسلمانوں کے، اس اعتبار سے کہ جب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مکہ میں رہے، 19 دن یا اس سے زیادہ، پھر آپ نے طائف کی طرف حملہ کیا، تو 10,000 مسلمان تھے اس وقت جب آپ نے مکہ فتح کیا، تو جب آپ حنین کی طرف جانے لگے تو 12,000 تھے۔ تو 12,000 مسلمان تھے، مسلمانوں کو دل میں آیا ہم تو 313 سے جو جیت گئے تھے، آج 12,000 ہیں، آج ہمیں کون ہرائے گا؟ بس وہ ذرا سا منہ سے نکلا، آگے جناب بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ جو ہے، اور بنو غطفان کے لوگ، وہ تیر انداز پہاڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہاڑی علاقہ سارا طائف کا، انہوں نے ایسی تیروں کی بچھاڑ کی، مسلمانوں کے سارا لشکر بھی مار گیا۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے اصل نا، یعنی منہ سے نکلا ذرا سا کہ ہمارے پاس آج طاقت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتایا طاقت سے نہیں جنگیں جیتی جاتی، جنگ جیتی جاتی ہے اللہ کی مدد سے۔ طاقت سے جنگ جیتتا ہے کافر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو پھر لڑتا ہے، اور جب وہ لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کو جنگ کا شوق دلایا کرو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان کو جنگ کا شوق دلایا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم اگر 20 ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غالب آ جاؤ، یعنی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 10 گنا بڑا لشکر ہو تو آپ اس کے اوپر ٹکرا جاؤ۔ تو جنگ کی تیاری کا نصاب پھر بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ علیکم، اب اللہ تعالیٰ نے خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے۔ پہلے 10 گنا لشکر بھی بڑا ہو تو ٹکرا جانے کا حکم تھا، اب یہ ہے کہ چلیں 10 گنا بڑا ہو تو نہ ٹکرائیں، 2 گنا بڑا ہو نا تو پھر ضرور ٹکرا جائیں، اب پھر انتظار نہیں کرنا جی وہ دشمن بڑا ہے یا کچھ۔ فرمایا اب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کر دی ہے۔ پھر آگے اسیران بدر کا تذکرہ، غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے نا، ان کو چھوڑ دیا تھا فدیہ لے کر، یا ان کو کہا تھا قیدیوں کو پڑھا دیں یا کچھ اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، نبی کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ قیدی چھوڑنے نہیں چاہیے تھے یہاں تک کہ خون بہایا جاتا، ٹھیک ہے؟ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر غلطی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو غلطی کا اظہار فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے بغیر کرتے کچھ نہیں تھے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط نہیں کیا۔ یہ آیت دراصل خطاب ہے کافروں کو۔ اب ذرا سمجھیں، ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، ان کو کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ تو جو قیدی آتے ان کو تہ تیگ کر دینا تھا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، کافرو تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، لہذا ہو تو یہ جانا تھا لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی نہ جا چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ ہوا ہے نا، یہ جو تمہارے قیدی ان کے پاس تھے، تو تمہیں یہاں سے سخت سزا ملتی، اور جو انہوں نے چھوڑ دیے ہیں یہ گویا ایک اللہ کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی کی، کوئی غلطی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آگے آیت نمبر 72 سے 75 تک اینڈ تک جو ہے وہ اہل ایمان کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے اور سورہ انفال کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، کیوں نہیں لکھی جاتی اللہ کو معلوم، نازل نہیں ہوئی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے،
اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی یہاں نہیں لکھی جاتی، لہذا جہاں نازل ہوئی ہے، جہاں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے پڑھنا لازم ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے، بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں۔ پھر لوگوں نے یہ بھی اس کی توجیہات کی ہیں کہ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، تو اس لیے بھی پھر ایک یہ بھی توجیہ کی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے کہ پہلے جو مرحلاتی اور ہنگامی احکام جہاد کے تھے اب حتمی احکام ہے اس کے اندر، 4 مہینے کی مہلت دے دی، فرمایا کہ جو لوگ یہاں حجاز میں رہتے ہیں نا 4 مہینے کے اندر یا مسلمان ہو جائیں یا یہاں سے نکل جائیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو جب حج ہوا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دے کے بھیجا تھا کہ آپ وہاں پہ اعلان کر دیں عید الاضحیٰ والے دن جس دن قربانی ہوتی ہے، اس کو کہا ہے یوم الحج الاکبر، کہ جو یوم النحر ہے نا قربانی والا دن، اس دن جو ہے وہ اس کو حج اکبر والا دن کہا ہے۔ ہم اس کو حج اکبر کہتے ہیں، جب جمعے والے دن عید آ جائے تو کہتے ہیں حج، جمعے والے دن آ جائے ہم کہتے ہیں حج اکبر ہے، ایسے فضول خیال ہے، حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حج اکبر اس کو کہا ہوا ہے۔ ویسے اگر حج اکبر کہیں تو حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، لہٰذا حج اکبر میں جو یوم النحر تھا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، جس نے دین قبول کرنا ہے کر لے، اور جس نے جانا ہے نکل جائے یہاں سے۔ اور 4 کے مہینے کے بعد یہ جو 5ویں آیت ہے اس کو آیت سیف کہا جاتا ہے، تلوار والی آیت۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، جہاں ملیں پکڑ کے ان کو تہہ تیگ کر دیں۔ یہ ہے وہ اصل جو اعلان ہوا کہ اگر اس کے بعد حتمی بات ان کو نکال دیا گیا، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ حجاز میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت سے نکالے ہوئے ہیں۔ اور آپ وہاں جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں وہاں گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں بتایا جاتا ہے غیر مسلم ادھر کو چلے جائیں، مسلمان ادھر کو چلے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 سے 24 تک معاہدہ حدیبیہ کے تناظر میں سورہ انفال بدر پر تبصرہ ہے نا، تو سورہ ویسے بنیادی موضوع تو جہاد ہی ہے، سورہ توبہ کا بنیادی موضوع بھی جہاد ہے، یہاں پہ غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے۔ تو بہرحال اس میں پھر معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف لڑنے کی یہاں بھی بات کی گئی ہے آیت نمبر 12 میں، کہ جو معاہدہ توڑتے ہیں ان کے خلاف لڑو۔ پھر مشرکین عرب جو ہیں ان کے فخر و ناز کا جواب کہا گیا کہ دیا جائے، اور جہاد اور ہجرت میں محبتیں آڑے نہ آئیں۔ اللہ بہت اہم حکم بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، تمہارا چاہے باپ ہو چاہے بیٹے ہوں، جتنی مرضی محبت ہو، جب دین کا معاملہ ہو تو کوئی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کفر کو پسند کیا ایمان کی بجائے، ان کے خلاف لڑو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدر کے موقع پر رشتہ دار تھے سامنے، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ ادھر سے جنگ لڑ رہے تھے، یہ ادھر سے لڑ رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو کہا کہ ابا جی آپ جنگ میں میرے سامنے کئی دفعہ آئے تھے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تو میرے سامنے آج تک میں نے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور تو اپنے لیے لڑ رہا تھا، تو نے چھوڑا۔ اسی طرح اور بھی ہر ایک نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا، اور یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، تم نے ایمان کو پسند کیا، تو معاملہ کفر اور ایمان کا، پھر خون کی رشتہ داری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر محبتوں میں اولین ترجیح کی بات کی ہے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، باپ دادا پردادا اوپر تک محبت، بیٹا پوتا پڑپوتا نیچے تک محبت، بھائیوں کی برادری کی محبت، سسرالی رشتہ داروں کی محبت، مال تجارت ہر چیز کی محبت۔ فرمایا ان ساری چیزوں میں سے، یہ تمہارے گھروں کی محبت، ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے، پھر عذاب آ جائے گا۔ پھر یہاں غزوہ حنین کا پھر خاص طور پر ذکر ہے، فتح مکہ کے بعد 2 ہفتے بعد ہوا تھا۔ میں نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد کی، یوم حنین کو بھی مدد کی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اس دن تمہاری کثرت نے تمہیں ایک دم جو ہے نا کیا تھا کہ تم اپنی کثرت کی وجہ سے جیت جاؤ گے۔ پھر تمہارے ساتھ وہ ہوا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، اور پھر اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے وہاں پہ،
جب لوگ بھاگ گئے ادھر ادھر، بھگدڑ مچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور آپ یہ کہتے رہے کہ انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، لوگوں کو بدلاتے تھے ادھر آ جاؤ، اور آپ ڈٹے رہے کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، اس میں غلط کچھ کوئی بات نہیں ہے، حق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں بھی بات آئی، پھر آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی اور فتح دے دی. پھر آگے مزید حتمی احکام کی مزید وضاحت ہے کہ مشرکین جو ہے آئندہ حرم کے قریب کبھی نہ آئیں. فلا یقرب المسجد الحرام، جو آج تک وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آتے. ہاں البتہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسلامی مملکت میں اگر انہوں نے رہنا ہے تو نکے بن کے رہیں اور پھر اپنا جزیہ بھی دیا کریں. آگے آیت نمبر 29 سے 35 تک یہود و نصارہ سے جہاد کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں نا، انہوں نے اپنے درویشوں کو اور علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنایا ہوا. تو یہ وہ آیت تھی جو سنی عدی بن حاتم نے، جو عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے انہوں نے کہا جی ہم نے تو رب نہیں بنایا ان کو، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ رب بنایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے مولویوں نے اور آپ کے درویشوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا، یعنی اللہ کی شریعت کے خلاف مولویوں نے فتوے دیے اور لوگوں نے ان کی بات مان لی، ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو کیا ہے. فرمایا ذالک عبادت ہوئی، یہی ان کی بندگی کرنا ہے، یہی ان کو رب سمجھنا ہے. اس لیے جو لوگوں کے خود من گھڑت بنائے ہوئے فتوے ان کے اوپر نہیں چلنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. پھر فرمایا کافروں کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرو، اور دین غالب ہونے کے لیے آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. پھر آیت نمبر 38 سے 127 تک لمبا بیان ہے غزوہ تبوک کا، جو میں نے عرض کیا کہ غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ ہے. اور غزوہ تبوک چونکہ جیش الاسرت کہلاتا ہے، مسلمانوں کا انتہائی مشکل غزوہ تھا، اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا، جانے کو کسی کا دل نہیں کرتا تھا، لمبا سفر تھا، اس کو جیش الاسرت کہا گیا. تو منافقین چونکہ جہاد کے موقع پر ہمیشہ ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر زیادہ ایکسپوز ہوئے. منافق آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں کر رہے تھے، کو اپنے اپنے بہانے بنا کے جی میں نہیں جا سکتا، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے منافقین کو یہ کہا ہے کہ تم جو نہیں گئے نا بہانے بنا کے، تم سمجھ رہے ہو تم کامیاب ہو گئے ہو، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ تم نبی کے ساتھ جاؤ، یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم ساتھ نہیں جا سکے. اللہ اکبر. بہرحال اس کے اوپر مختلف قسم کے لوگ تھے. 4 طرز عمل سامنے آئے. کچھ لوگ تو تھے فوراً تیار ہو گئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانا ہے فوراً تیار ہو گئے. کچھ لوگ شروع میں ذرا متردد ہوئے، بعد میں تیار ہو گئے. کچھ لوگ تھے جن کا آخر پہ جا کے ذکر ہوگا، جن کے پاس عذر تھے اور وہ جا نہیں سکے. اور چوتھے وہ لوگ تھے جو بغیر عذر کے محض کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے. لہذا منافقین تو الگ ہو گئے. منافقین کے علاوہ یہ مسلمانوں میں 4 رویے تھے. تو جو لوگ تیار ہو گئے، چاہے شروع میں فوراً تیار ہو گئے، یہ بعد میں تردد کر کے بعد تیار ہو گئے، یہ تو بچ گئے. رہ گئے وہ جو عذر والے تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ بیچارے آتے تھے، کہتے تھے کوئی آ کے سواری مانگتا تھا، آ کے کہتا تھا اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دے دیں، اس کو بیٹھ کے ہم بھی جانا چاہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم. وہ بیچارے سواری کوئی نہیں ملتی، کوئی چیز نہیں ہے، تو واپس جاتے ہوئے روتے ہوئے گھروں کو گئے کہ ہم جا نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ جو صحابہ ہیں نا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ جا رہے تھے آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ جتنی وادیاں تم گزرتے ہو، جتنے ٹیلے تم گزرتے ہو، جتنے قدم تم نے کیے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ثواب اور اجر میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. اور وہ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبسہم العذر، جن کو عذر نے روکا ہے، عذر کی وجہ سے بیچارے وہیں رہ گئے.
اور چوتھا وہ گروہ تھا 3 لوگوں کا، اس کا تذکرہ آگے 11ویں پارے میں آئے گا، جنہوں نے یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور عمرانہ بن ربیع، کہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ نہیں گئے، ایسے ہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، اور انہوں نے بہانہ بھی کوئی نہیں بنایا، جھوٹ بھی نہیں بولا، جھوٹا بہانہ بھی نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بتا بھی دیا کہ ہم جو ہے نا اپنی صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے، تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، اور ان کے ساتھ 50 دن سوشل بائیکاٹ ہوا، ان کا ذکر جو ہے اگلے پارے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔